अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप दोस्तों। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है समान जहेज़ के दावे के बारे में। समान जहेज़ का एक दावा है जो कि आफ्टर डिवोर्स या सेपरेशन के बाद जो है वो ज़रूरत इसकी पेश आती है। तो इसमें चंद बेसिक चीज़ें हैं, चीदा चीदा ये जो आपको बतानी है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं सवालात करते हैं, उन सवालों के जवाब भी हमने दिए हुए हैं इसी में। और ये फिर इसमें जो समान जहेज़ के दावा दायर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ये उसकी भी लिस्ट है। 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये फिर हाई कोर्ट के फैसला जात हैं। ये नीचे काफ़ी डिटेल के साथ ना हाई कोर्ट के फैसले हैं जो इसमें पहले हो चुके हैं, ये पेज के ऊपर भी लिखे हुए हैं। और उसके बाद फिर नीचे सवालों के जवाबात हैं लोगों के जो कि हमसे करते रहे हैं, उनके फिर जवाबात हैं। तो ये भी हम आपको सारे देंगे, सवालों के जवाबात भी इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले जो है शुरू करते हैं। फिर यहाँ से ये उस वक्त होता है जनाब जब लड़की को डिवोर्स हो जाती है और उसको ज़रूरत पड़ती है कि दावा करने की, जिसमें खुला का दावा, समान जहेज, हक महर, ये वो जो भी उसके राइट्स बनते हैं ना, वो एक साथ भी ये दावा कर सकती है और खुला के दावे के साथ या किसी दूसरे हक महर के साथ जेवरात, ये इकट्ठा दावा भी हो सकता है। और अलहदा भी 2-3 दावों के अंदर, मतलब समान जहेज का अलहदा हो गया, खुला का अलहदा हो गया, ऐसे भी जो है किया जा सकता है। अब इसमें देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आईडी कार्ड अगर है तो वो लड़की का लगेगा, और अगर नहीं है तो फिर इसमें पिक्चर भी लगा के तो आप ले सकते हैं, उसमें दावे में फ़ाइल कर सकते हैं। जिसके बाद निकाहनामे की कॉपी अगर आपके पास मौजूद है तो वो लाजमी लगाएं, अगर नहीं है तो फिर उसके बगैर भी चल सकता है। लेकिन उसको आपको साबित करने के लिए अगर उसमें आपका हक में लिखा हुआ है या उसमें कुछ शराइत लिखी हुई हैं तो फिर उसको आपको पेश करना ज़रूरी है। और अगर डिवोर्स हो चुकी है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दें साथ में। और उसके अलावा जो है यूनियन कौंसिल का जारी किया हुआ जो होता है ना, उससे अगर आपको कोई चीज़ साबित करना है तो वो भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी अगर नहीं है तो फिर ना लगाएं। अवेलेबल सिर्फ आपको जो है वो लगाने होंगे इसमें। और ये यहाँ पे लिस्ट लिखी भी है, आप पढ़ भी सकते हैं इसमें। हमारी पोस्ट ये आर्टिकल जब खोलेंगे और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एंड के ऊपर लिखी हैं कि जो रसीदात होंगी समान जहेज़ की वो आप ज़रूर लगाइएगा। लेकिन उसके बगैर भी दावा डिग्री हो जाता है अगर फ़र्ज़ किया आपके पास अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे एक समान जहेज़ की लिस्ट है, वो आपने ज़रूर बना के वहाँ पे साथ लगानी है। और जो समान जहेज़ की लिस्ट होती है उसमें वो वाली लिस्ट कारआमद होती है जो कि शादी के वक़्त बनाई गई हो। तो इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, लेकिन अक्सर लोग बाद में ही लिस्ट बना के वहाँ पे देते हैं, जिसकी वजह से उनके केस में जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के साथ तो केस जो है आपने फ़ाइल करना है। और जब आपका केस फाइल हो जाएगा तो फिर आप उसमें फर्दर नोटिस, और नोटिस के बाद खुबार इश्तिहार एक ही दफ़ा हो जाता है। बल्कि आप तो जो पंजाब में प्रोसेस है एक ही दफ़ा में सारा कुछ हो जाता है। अब ये एक दावा था जो कि जिसमें हाई कोर्ट का फैसला है कि जो लड़की है वो समान लड़की को माँ बाप देते हैं, और या लड़की को ससुराल वाले सामान जो देते हैं, जो लड़की का सामान होता है ना, वो दोनों की मालका है लड़की। और ससुराल वाले जो हैं वो तलाक के बाद सामान का मुतालबा नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो लड़की का सामान उसके पास होगा वो दोनों, चाहे वो इधर से मिला हो या इधर से मिला हो, वो सामान लड़की का तस्लीम किया जाएगा। ये PLD 2006 401 नंबर पेज के ऊपर ये अथॉरिटी है। और इसके बाद आगे आ जाते हैं और ये कुछ और जो है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात जो हैं वो देख लेते हैं।
کورٹ سے خاوند کو سامان جہیز واپسی کا حکم دیا، اور یہ کہ ان کی مالیت جو تھی وہ 8 لاکھ روپے تھی، اور اس نے 12 سال تک جو تھا وہ زیورات واپس نہ کیے۔ اور اس کے بعد کورٹ نے اس کو آج کے حساب سے ریٹ جو ہے وہ ادا کرنے کی کہا۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کو 8 لاکھ کی بجائے 16 لاکھ روپے ادا کرنے پڑے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈگری ہوتا ہے تو آپ اگر ٹائم سے پے نہیں کرتا تو اس میں آپ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ بھی یہ اس میں موجودہ اس کی جو مالیت ہوتی ہے نا زیورات کی، یہ آج کے ریٹ کے حساب سے جو اس میں آپ پے کرنا ہوتا ہے، اور اس حساب سے ہی ریکوری ہوتی ہے۔ اس میں مزید بھی فیصلہ جات ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، جو کہ میں ڈیٹیل بتاتا ہوں ان کی۔ سامان جہیز کا دعویٰ بذریعہ یا قانونی وارثان کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ یہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے، ایک نہیں بلکہ 2-3 اتھارٹیز ہیں، یہ لکھی گئی ہیں۔ 2010 کی ہے YLR 2253 اور 2006 CLC 1393 PLD 1975 لاہور 739۔ سامان جہیز کے دعویٰ بذریعہ قانونی وارثان، اگر مطلب فوت ہو جائے، وائف فوت ہو جائے تو اس کے قانونی وارثان جو ہے وہ سامان جہیز کا دعویٰ کر کے برآمد اپنی بیٹی یا اپنی سسٹر کا سامان برآمد کروا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ اتھارٹیز لکھی ہوئی ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ PLD 1975 ہے، 2006 CLC 1393 اور اس کے علاوہ 2010 YLR 2253 ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں دعویٰ سامان جہیز ڈگری ہونے پر طلائی زیورات کی قیمت موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگی۔ یہ 2013 SCMR 1049 نمبر پیج ہے۔ تو یہ پہلے بھی ایک اوپر ہم نے یہ فیصلہ اسی طرح کا پڑھا ہے کہ اگر سامان جہیز ڈگری ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر قیمت جو اس کی لگائی جاتی ہے طلائی زیورات کی، ٹھیک ہے نا، سامان جہیز میں تو نہیں آتی یہ چیز، لیکن طلائی زیورات جو ہوتے ہیں اس کی قیمت موجودہ ویلیو کے حساب سے لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یا تو زیور واپس کریں گے، زیور اگر آپ نہیں واپس کر سکتے، اگر قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو تو پھر موجودہ ریٹ کے حساب سے آپ زیور کی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس شادی کے وقت کی آپ کو قیمت دینی پڑے۔ اسپیشلی یہ سامان اس میں زیورات کے لیے جو ہے نا، یہ دو اتھارٹیز ہیں جو کہ میں نے آپ کو ابھی تک پڑھ کے سنا دی ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کیسز میں گواہان موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا، لیکن جو سامان جہیز کا جو یہ دعویٰ ہوتا ہے نا، اس میں اگر نہ بھی ہوں گواہ موجود، صرف مدعیہ کے بیان پر بھی دعویٰ سامان جہیز ڈگری جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2012 MLD 756 نمبر پیج پہ یہ اتھارٹی ہے کہ اگر گواہان نام بھی موجود ہوں، صرف وائف خود ہی بیان دے دے اور اپنے بیان پہ بھی وہ ڈگری کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی مشہور اتھارٹی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا تھا کہ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق سامان جہیز دیتے ہیں، تو جس سے یہ دعویٰ جو ہے ڈگری ہونا آسانی سے ڈگری ہو جاتا ہے کہ سامان جہیز جو ہے مطلب مل جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ یہ زیادہ ڈگری نہیں ہوتا، مطلب اس میں جو کورٹ کنسیڈر کرتی ہے، اگر کوئی بندہ ثابت کرتا ہے جی کہ 8 لاکھ کا اس کو دیا گیا تھا، تو کورٹ اس میں کیسے کیلکولیٹ کرتی ہے؟ کورٹ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ یہ شادی کتنی پرانی ہے، 5 سال 6 سال، تو 5-6 سال پہلے اگر یہ 8 لاکھ کا سامان تھا تو اب یہ 5 سال بعد یہ پرانا ہو گیا، یوز کیا دونوں نے، تو اس کی ویلیو اب 3 لاکھ ہی رہ گئی ہوگی۔ 2-3 لاکھ روپے ڈگری کرتی ہے، تو 2-3 لاکھ روپیہ بھی لوگ جو ہے نہیں پے کرتے۔ وہ زیادہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے کیسز میں وہ سامان ہی لوگ واپس دیتے ہیں۔ تو اس میں بہترین حل تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں پارٹیز آپس میں سامان شروع سے ہی واپس ہو جائے
تو وہ زیادہ بہتری ہے کہ نہ لڑکی کا سامان بجائے کہ 2-3 سال کیس چلے اور اس میں اس کا سامان خراب ہو اور دونوں پارٹی کیس بھی لڑیں، تو اگر پہلے ہی بیٹھ کے لڑکے والے اپنی طرف سے لسٹ جمع کروا دیں نا وہاں پہ کہ یہ سامان ہمارے پاس موجود ہے، یہ اپنا اٹھا لیں، باقی کا ہم دعویٰ لڑ لیتے ہیں، اس میں تھوڑی سی چیزیں رہ جاتی ہیں جس کا کوئی ایشو ہوتا ہے وہ بندہ دعویٰ لڑ لے تو دونوں پارٹیز کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں۔ جہیز کی رسیدات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دعویٰ سامان جہیز ڈگری شد۔ یہ 2013 CLC 698 نمبر پیج پہ یہ اتھارٹی ہے کہ اگر رسیدات نہ بھی ہوں تو پھر بھی یہ دعویٰ سامان جہیز ڈگری ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، یہ اتھارٹی ہے ڈگری سامان جہیز 1 لاکھ سے کم ہونے پر بھی بیوی اس کے خلاف اپیل کر سکتی ہے۔ دفعہ 14 جو ہے یہ فیملی ایکٹ کی جو 14 سیکشن کے تحت انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں کہ 5,000 سے نیچے اگر خرچہ لگا ہے تو اس پہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس میں سامان جہیز کے دعوے کے اوپر بھی ہسبینڈ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ اس سے کم ہوگا اگر دعویٰ تو آپ اپیل نہیں کر سکتے۔ لیکن وائف کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں 2018 SCMR 1885 نمبر پیج کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر وائف کی طرف سے دعویٰ ہو اور 1 لاکھ سے کم بھی ہو تو وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کچھ مزید اتھارٹیز ہیں جو اردو میں لکھی ہوئی ہیں، پیج کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم آگے کہ یہ سوالوں کے کچھ جوابات ہیں اور یہ اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہم سے کرتے رہتے ہیں کسی بھی آرٹیکل کے نیچے، تو وہ اس کا بھی ہم جوابات جو ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کے ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو آپ کا جواب بھی مل سکتا ہے۔ سر میرا جہیز جو میں نے مانا گیا تھا کورٹ سے نہیں ہوا، لیکن ایکس ہسبینڈ نے فیصلے پر سٹے لے لیا سیشن کورٹ میں اور اپیل منظور کروا لی۔ ہم معاملہ ہائی کورٹ میں لے گئے ہیں، اب وہ منکر ہیں سامان سے۔ سر اب وکیل بولتا ہے سامان ٹوٹا ہوا ملتا ہے، اگر ایسا ہوا تو آگے کیا کرنا ہوگا؟ میرا سب سامان نیو تھا، شادی 8 ماہ چلی۔ یہی وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کہ یہ دونوں پارٹیز کو چاہیے ہے کہ جب آپ نے نہیں رہنا تو ان کا سامان جہیز واپس کر دینا چاہیے اسی وقت جو آپ کے پاس موجود ہو۔ تو یہ ہے کہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے تو آپ کے پاس جو رائٹ ہوتا ہے اپیل کا، 2 عدد آپ اپیل کر سکتے ہیں، ایک سیشن کورٹ میں، دوسری ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں لوگ جاتے نہیں ہیں اکثر، کیونکہ وہاں پہ فیسز زیادہ ہیں اور اسلام آباد میں کیس ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ وہاں تک جاتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس یہ اپیل کے رائٹ ہیں، اگر آپ نے اپیل کا رائٹ آپ کا کسی وجہ سے ٹائم بارڈ ہو چکا ہے اور آپ اپیل نہیں کر سکے تھے تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ آگے رٹ میں چلے جائیں، اس میں رٹ میں آپ کو داد رسی طلب کر سکتے ہیں اس میں۔ اب اس کے بعد یہ نیچے آ جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ لائر بٹ میرا بھی سامان کا ہے، امی نے میری شادی سے 9 سال پہلے جوڑا تھا، مجھے بہت عزیز ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آئی کچھ۔ اچھا، اب معذرت لیکن انہوں سے خود نہیں بائی کیا ہوتا، یہ آپ خود بھی یہ نہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ میں زیادہ اس میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ اچھا، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر میرا سامان یوز نہیں ہوا تھا، میرے ایکس نے بولا تھا کہ توڑ کر دے گا میرا سامان، میں کئی چیزیں پیک تھیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ثابت کرنی ہوتی ہے کورٹ میں، اور کورٹ نے پھر جو ہے وہ فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو
یہ تو ہے کہ آپ دونوں اگر اس میں ایگری ہوں تو سامان جب آپ نے رہنا نہیں ہے تو سامان آپ لوگوں کو ویسے ہی واپس کر دینا چاہیے۔ اچھا سر، میری شادی جسٹ 2 ماہ سے رہی اور میرا سامان بالکل نیو ہے۔ مجھے طلاق کا ایک نوٹس ملا ہے، ابھی ایک نوٹس کے بعد ہم لوگ سامان کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں جناب، کیوں نہیں کر سکتے، دعویٰ آپ کریں تو نوٹس مل گیا ہے، جب آپ نے رہنا نہیں ہے تو پھر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کے بعد آگے پھر وہ یہ ایک اور ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ السلام علیکم سر، میری اور وائف کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ وائف کی فیملی چاہتی تھی کہ میں ڈیورس دے دوں، اور انہوں نے وائف کو گھر بٹھا لیا۔ اپنے 2 سال سے میں نے ڈیورس نہیں دی، میں بسانا چاہتا ہوں۔ اب وائف کی بھائی نے خلا کی اپلیکیشن دی ہے اور ڈگری کروا لی ہے، خلا لے لی ہے۔ اب کورٹ کی طرف سے لیٹر آیا ہے جس میں جہیز کی ڈیمانڈ ہے۔ میں جہیز دینے کے لیے ایگری، سیم اسی کنڈیشن میں ہے جہیز، بٹ شادی کے وقت انہوں نے گولڈ بھی ڈالا تھا 1 تولہ، جو کہ میں نے وائف کی مرضی سے سیل کیا تھا شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن گولڈ نکاح نامے میں نہیں لکھا۔ کیا میں اب مجھے گولڈ بھی دینا ہوگا یا نہیں؟ اصولی طور پہ ظاہر ہے جو گولڈ ہے وہ انہوں نے ڈالا ہے تو وہ آپ کو واپس دینا چاہیے لڑکی کا، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی جو گفٹس ہوتے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے۔ اب اور آ جاتے ہیں نیچے کیا ہے۔ میں ابھی 7 منتھ پریگننٹ ہوں۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے 3 منتھ پہلے ایک چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا ہے، اور نہ خرچہ دے رہے ہیں اور نہ لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے بچے اور اپنی دونوں کی مینٹیننس کا کیس کر دیا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مینٹیننس کے کیس کے بعد میں سامان اٹھانے کا کیس کر سکتے ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں جناب، اس میں کون سی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا پھر آگے آ جاتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے جواب نامہ جمع کروایا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی ماں کے گھر گئی ہوں، لہٰذا میرے ہونے والے بچے کو تو خرچہ ملے گا، مگر بیوی یعنی مجھے وہ خرچہ نہیں دے گا، جبکہ میں بسنا چاہتی ہوں، مگر اگر وہ نہ بسائے تو نیکسٹ میں کیا کروں؟ جناب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف، جب کیس شروع ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک ڈیٹ آتی ہے مصالحت کی۔ مصالحت کی ڈیٹ پہ جج دونوں کا بیان بھی لیتا ہے، پوچھتا ہے، اگر پارٹی صلح کرنا چاہتی ہیں تو وہ صلح بھی ہو سکتی ہے ادھر، اور اگر صلح نہیں کرنا چاہتی کوئی پارٹی، آپ صلح چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی کہ میں نہیں بسانا چاہتا، پھر اس کو خرچہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اگر بیوی بسنا چاہے تو پھر اس کو خرچہ دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ شرائط بھی رکھتے ہیں جی ہماری یہ شرط ہے اور ہماری یہ شرط ہے، تو صلح بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دونوں پارٹیز تعاون کرے تو پھر۔ اب اس میں ہے کہ میرے ہسبینڈ اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں اور وہ مجھے اسلام آباد سے لاہور چھوڑ کر گئے، جب کہ میرا سسرال لاہور میں ہے اور میرا جہیز اور زیور سب لاہور میں ہے، جیسے میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اب وہ سامان اور زیور کیسے واپس لے سکتی؟ جناب یہ دعویٰ ہی کرنا پڑے گا آپ کو، چاہے آپ کہیں بھی رہ رہی ہیں، لڑکی کے لیے چھوٹ ہے، وہ جہاں بھی رہتی ہے وہاں پہ دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ دعویٰ وہ جہاں سامان پڑا ہے یا جہاں ہسبینڈ رہتا ہے وہاں کرے۔ لڑکی کے لیے یہ قانون نے بہت چھوٹ دے رکھی ہے، وہ جہاں چاہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے، جہاں اس کی رہائش ہے اور جہاں پہ وہ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں کہتی ہے کہ اگر میاں بیوی مجھے مینٹیننس دینے کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، اگر میرا میاں مجھے مینٹیننس نہ دینے کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو کیا میں اپنا گولڈ، جہیز اور سسرال کی طرف سے ملنے والا گفٹ
में गोल्ड का दावा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपने साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, लेकिन अगर आप सही तरीके से साबित करें तो आप दोनों दावे और दोनों जेवर ले सकते हैं। और अगर खुला लूँ तो क्या ये सब चीज़ें तब भी मैं क्लेम कर सकती हूँ? नहीं, खुला की सूरत में जो है वो आप नहीं कर सकते। खुला के लिए भी मैंने एक बनाई है पोस्ट, अगर वो आप ये पढ़ें, क्योंकि अगर आप खुला मांगते हैं डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की बजाय उसके जालमाना रवैये की बुनियाद के ऊपर, तो फिर वो खुला जो आपको मिलेगी वो दोनों तरफ से शहादतें रिकॉर्ड होंगी, और उसके बाद आपको अगर ये साबित कर पाती हैं कि वाकई ही ये आपकी अपनी वजह से डिवोर्स नहीं ले रहे, ये उसके जालमाना रवैये की वजह से आपको डिवोर्स मजबूरन लेनी पड़ रही है, फिर आपको ये सारी चीज़ें भी साथ में मिलेंगी। अदरवाइज़ अगर आप ये बगैर शहादतों वाली ये सिंपल जो खुला लेंगे, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें सारी आपको छोड़नी पड़ेंगी जो कि आपने उनसे फ़ायदे लिए हैं। ठीक है, अपना गोल्ड अपना सारा कुछ आपको मिलेगा, लेकिन हकमैर और ये जो आपने फ़ायदे लिए हैं ये आपको फिर छोड़ने पड़ेंगे। मज़ीद इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, सर्च करने के बाद आपकी फेवर में अगर आपका कोई केस मिलता जुलता है तो आप फिर आप अपने केस के हिसाब से उसको तैयार कर लेते हैं। अब आगे जनाब आ जाते हैं इसमें, अगर मैं सामान लेना चाहूँ तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा, और क्या सिर्फ अपना गोल्ड ही क्लेम करना पड़ेगा या मियाँ और ससुराल वालों ने दिया था वो भी क्लेम करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि अगर मैं सामान लेना चाहूँ तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा, सामान लेने के लिए दावा करना है और क्या इसमें। और दूसरा वो पूछ रहे हैं क्या सिर्फ अपना गोल्ड ही क्लेम करना पड़ेगा या जो मियाँ और ससुराल वालों ने दिया वो भी। यही वही सेम सवाल है जो कि मैंने अभी जवाब दिया है इसमें, कि अगर आप खुला ले रहे हैं तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुला उसके जालमाना रवैये की बुनियाद पे ले रहे हैं और उसमें शहादतें जो हैं वो कोर्ट इशू फ्रेम करके शहादतें लेने के बाद अगर आपको खुला देती है तो फिर आप जो है उसमें सामान और ये चीज़ें जो है लेने की हकदार होंगी। ठीक होगा। ये मज़ीद भी हैं काफ़ी जो है ना, फिर लेंथी हो रही है वीडियो, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, तो ठीक हो गया। तो ये हमारी चीज़ें आप, और इसके बाद अगर कोई आपको फिर भी इशू हो तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे कॉल करके। ये मेरा नंबर जो है ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पोस्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये ऊपर है, यहाँ पे होगा। ठीक हो गया। और अक्सर लोगों को मेरे नंबर भी है और मेरी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो ये नंबर है, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं मेरी चैनल के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पोस्ट पसंद आए आर्टिकल तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।